ہندوستانی سپریم کورٹ نے قانون کے راستے میں کسی کو نیم پلیٹ لگانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اور اس سلسلے میں عبوری حکم روک جاری رہے گا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق قانون یاترا کے راستے کی تمام دکانوں پر نیم پلیٹ نصب کیے جانے کے معاملے پر جمعے کو سپریم کورٹ نے سماعت کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ یو پی حکومت کے فیصلے پر عبوری روک برقرار رہے گی۔ اس سے پہلے ریاست اتر پردیش کی حکومت کی جانب سے نوٹس کا جواب دیتے ہوئے اس فیصلے پر وضاحت پیش کی گئی اور کہا گیا کہ قانونیوں کی درخواست پر اس طرح کا فیصلہ اس لیے لیا گیا تاکہ امن و امان کی صورتحال میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ تاہم سپریم کورٹ نے یو پی حکومت کو راحت دینے سے انکار کرتے ہوئے اپنے سابقہ عبوری روک کے حکم کو برقرار رکھا۔ معاملے کی اگلی سماعت کے لیے اگست کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ سماعت کے دوران عدالت کو اطلاع دی گئی ہے کہ تاحال صرف یورپی حکومت نے جواب داخل کیا ہے جبکہ اتراکھنڈ کی حکومت نے مزید وقت مانگا ہے۔ اس درمیان یو پی کے شہر میرٹھ میں کانوڑیوں نے مسلمانوں کی ایک کار میں توڑ پھوڑ کی اور اس میں سوار لوگوں کو زد و کوب کیا۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کی کار پر یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب کار اس ہانڈی یا کانوڑ سے ٹکرا گئی جس میں گنگا کا پانی بھرا ہوا تھا۔ اس پر مشتعل کانوڑیوں نے کار پر حملہ کر دیا، اس میں سوار لوگوں کو بھی زد و کوب کیا۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے عدالت میں پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے جلسے اور احتجاج کی اجازت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ سے کہا تھا کہ وہ اسلام آباد میں احتجاج کے معاملے پر پی ٹی آئی سے مشاورت کرے، تاہم حکومت نے پی ٹی آئی کو احتجاج اور جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کی جج سمن رفت نے حکومت سے کہا کہ پیر کو پی ٹی آئی احتجاج کرنا چاہتی ہے، آپ اجازت دے دیجیے، جس کے جواب میں حکومت کے وکیل نے کہا کہ انتظامیہ ابھی سے پیر کے دن احتجاج کی اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ ممکن ہے کہ جماعت اسلامی کا دھرنا طول پکڑ جائے۔ حکومت نے اسلام آباد اور پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دیا اور اسلام آباد میں ریڈ زون کو سیل کر دیا ہے۔ اس درمیان جماعت اسلامی نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف آج اسلام آباد میں دھرنے کی کال دے رکھی ہے اور خاص تعداد میں کارکن اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ اسلام آباد میں دھرنے کی کال کے بعد انتظامیہ اور جماعت اسلامی کے کارکنوں کے درمیان جھڑپوں کی بھی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ پیرس اولمپک گیمز کے موقع پر شدید احتجاج کیا گیا ہے اور ہائی اسپیڈ ٹرین نیٹ ورک کو بھی متاثر کیا گیا ہے۔ فرانس کے مقامی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر توڑ پھوڑ اور آگ لگائی گئی جس سے ریلوے کا نظام مفلوج ہو گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق ہائی اسپیڈ ٹرین نیٹ ورک پر بھی حملے کیے گئے جس سے ریلوے کا نظام متاثر ہوا۔ فرانسیسی ریل کمپنی کے حکام کا کہنا ہے کہ حملوں کا مقصد ٹرین نظام کو مفلوج کرنا تھا۔ نیٹ ورک مفلوج کرنے کے لیے بڑے پیمانے کا حملہ کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ٹرینوں کی بڑی تعداد کو منسوخ کر دیا گیا جبکہ کئی ٹرینوں کو متبادل راستے فراہم کیے گئے۔ حکام کے مطابق فنی ٹیم متاثرہ جگہوں پر موجود ہے اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ریلوے کمپنی یورو اسٹار نے مسافروں کو سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ فرانس کے ریلوے پر حملے کا یہ دعویٰ ایک ایسے وقت سامنے آیا جب پیرس اولمپک گیمز اس بار شدید تنازع کا شکار ہو گئے۔ بہت سی سماجی اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے پیرس اولمپک میں غاصب سونی حکومت کے کھلاڑیوں کی شرکت پر شدید احتجاج کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غاصب سونی حکومت غزہ میں دسیوں ہزار فلسطینیوں کا قتل عام کر چکی ہے اور اس کے وحشیانہ حملے بدستور جاری ہیں۔ ایسے میں اس کو اولمپک میں شرکت کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اور فلسطین کی تحریک حماس کے ایک اور رہنما سیونی جیل میں شہید ہو گئے۔ ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس کے رہنما شیخ مصطفیٰ ابو عرہ کو گزشتہ سال 7 اکتوبر سے ہی جیل میں شکنجے دیے جا رہے تھے جو سیونی اظہار ثانی اور تشدد کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ اس فلسطینی رہنما کی شہادت کے بعد غزہ کے خلاف جاری صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینی قیدیوں کی تعداد بڑھ کر 19 ہو گئی ہے۔ تحریک حماس کے اس رہنما کو 1990 سے 12 گرفتار کر کے جیلوں میں بند کیا جاتا رہا ہے جبکہ انہوں نے اپنی عمر کے 12 برس صرف جیلوں میں گزارے۔ شیخ مصطفیٰ کی شہادت کے اعلان کے ساتھ ہی ان کے آبائی علاقے عقابہ میں عام سوگ اور عام ہڑتال کا اعلان کیا گیا۔ شہید شیخ مصطفیٰ کے اہل خانہ اور لواحقین نے اس شہادت کو
صہیونی تشدد اور طبی علاج کے فقدان کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ صہیونی فوج نے غزہ میں مزید اپنے 2 ساتھیوں کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے غزہ میں فلسطینی مزاحمت کے ساتھ لڑائی میں اپنے 2 ساتھیوں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس لڑائی میں متعدد صہیونی فوجی زخمی بھی ہوئے، تاہم ان کی تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا۔ صہیونی فوج کی گزشتہ ہفتے کے اعداد و شمار کے اعلان کے مطابق غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک 683 صہیونی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ تاہم صہیونی اخبار یدیوٹ اہرنوٹ کے گزشتہ سال دسمبر کے اعلان کے مطابق غزہ جنگ میں صہیونی فوجیوں کے جانی نقصانات کے سلسلے میں فوج کے پیش کردہ اعداد و شمار ہسپتالوں کے پیش کردہ اعداد و شمار سے بالکل مختلف ہیں۔ اس ہفتے پیر کے روز غزہ میں ایک اور صہیونی افسر مارا گیا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ غزہ میں جاری لڑائی کے دوران صہیونیوں نے اپنے جانی نقصان کے اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صہیونیوں کو خود ان اعداد و شمار کے بارے میں بھی شک ہے جو اس حکومت کی فوج اور حکام مزاحمت کاروں کے جانی نقصانات کے بارے میں دیتی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بار پھر صہیونی فوجی ٹھکانوں پر زبردست حملہ کیا ہے۔ صہیونی جارحیت کے جواب اور فلسطینیوں کی حمایت میں صہیونی فوجی اہداف کو نشانہ بنانا حزب اللہ لبنان کا شروع سے ہی اعلان رہا ہے، اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اس نے صہیونی فوجی ٹھکانوں اور صہیونی فوجیوں کے اجتماع کے مختلف مراکز میں جملہ برکہ ریشہ، حانیتا، رمسا، شتولا اور اسی طرح صہیونی فوجیوں کے اڈوں میں جملہ ہرش الدسر، ہرش برعام پر میزائلوں اور راکٹوں سے حملے کیے ہیں۔ ادنا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے اب سے تھوڑی دیر قبل ایک اور اہم آپریشن انجام دیا اور نافیہ زیف میں صہیونی فوجی ہیڈ کوارٹر پر گولہ باری کی اور ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا۔ دوسری جانب فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے غزہ کے جنوب میں شیخ ناصر علاقے میں صہیونی فوج کا مرکبہ ٹینک تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں صہیونی فوجی ہیلی کاپٹروں سے ہلاک و زخمی ہونے والے صہیونی فوجیوں کو منتقل کرتے دیکھا گیا۔ امریکی وزیر جنگ نے یوکرین کے وزیر دفاع سے رابطہ کر کے یوکرین کے لیے واشنگٹن کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ روئٹر کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے صدارتی انتخابات میں امیدواروں کی دوڑ سے صدر جو بائیڈن کے باہر نکلنے اور ان کی جانب سے امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کے مقابلے میں اپنی نائب کملا ہیرس کی امیدواری کی حمایت کے اعلان کے بعد امریکہ اور یوکرین کے وزرائے دفاع کے درمیان یہ پہلا رابطہ رہا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان پیٹ رائٹرز نے نامہ نگاروں کے ساتھ ایک نشست میں کہا ہے کہ امریکہ اور یوکرین کے وزرائے دفاع کے درمیان اس رابطے میں لوئڈ آسٹن نے تاکید کیا ہے کہ روس کے مقابلے میں یوکرین کی فوجی حمایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ روس یوکرین جنگ میں امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے یوکرین کی مسلسل حمایت کی جاتی رہی ہے، جبکہ امریکہ اب تک یوکرین کے $50 ارب مالیت کی فوجی و مالی مدد و حمایت کر چکا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے امریکہ کے قومی سلامتی کونسل کے دفتر کے سربراہوں اور مشیروں کے درمیان رابطے کی برقراری کے بعد کہا ہے کہ ہمارے بنیادی اقدامات منصفانہ قیام امن کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب واسیلا نیبنزیا نے کہا ہے کہ امریکہ اور یوکرین کے یورپی اتحادی کیوف کی فوجی مدد و حمایت کر کے صرف جنگ کے طولانی ہونے کی راہ ہموار کرتے رہے ہیں، اس لیے کہ یوکرینی فوجی مغربی اور امریکی جیو پولیٹیکل مفادات کے لیے جنگ کی فرنٹ لائن پر اپنی جان نہیں دینا چاہتے اور نہ ہی وہ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ تاس کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی فوجیوں کے مغربی اور امریکی جیو پولیٹیکل مفادات کے لیے جنگ کی فرنٹ لائن پر نہ مرنے کے رجحان کی بنا پر یورپ اور امریکہ کی فوجی اور مالی مدد اور حمایت جنگ کے طویل ہونے کا باعث بنتی رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب واسیلا نیبنزیا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کہا ہے کہ یوکرین کی حمایت میں روانہ کیے جانے والے مغربی فوجی روسی فوجیوں کے نشانے پر ہیں، جیسا کہ مغرب میں ایسے یورپی فوجی افسروں کی جانی نقصان پر آخری رسومات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے جو پہاڑی علاقوں میں لاپتہ ہوئے ہیں یا حرکت قلب بند ہو جانے کی بنا پر اچانک اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ صہیونی مظاہرین نے ایک بار پھر صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے خلاف مظاہرے کرتے ہوئے قیدیوں کے تبادلے کے لیے فلسطینی مزاحمت کے ساتھ سمجھوتے کا مطالبہ کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق یہ مظاہرے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے مشیر اوویر فلیگ کے دیے گئے اس بیان کے چند روز بعد ہوئے ہیں کہ جس میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس معاہدہ نہیں کرنا چاہتی، تاہم قیدیوں کے اہل خانہ نے اس بیان کی مذمت کرتے ہوئے اسے جھوٹ قرار دیا۔
اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ فلیگ کا بیان سیونی حکومت کے وزیر جنگ کے بیانات اور سیکیورٹی انٹیلیجنس کے موقف سے یکسر مختلف ہے۔ حماس کے ہاتھوں قیدی بنائے گئے سیونیوں کے اہل خانہ نے کہا کہ فلیگ کا بیان فوج کی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے اور سیاسی مقاصد کے تحت مذاکرات کو ناکامی سے دوچار کرنے نیز حماس کے ساتھ حتمی معاہدے تک پہنچنے کی راہ میں روڑے اٹکانے کا مصداق ہے۔ سیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے مزید کہا کہ فلیگ کے جو خود سیونی حکومت کی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں کا بیان اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ قیدیوں کی رہائی کے تمام امکانات کو ختم کر دینے کے درپے ہیں۔ اس دوران مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ایک سروے نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر اسرائیلیوں نے امریکی کانگریس میں سیونی حکومت کے وزیر اعظم کی تقریر کو بے اہمیت اور بکواس قرار دیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کے حالات اور خطے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ارنا کے مطابق سیونی حکومت کے چینل 13 نے اعلان کیا ہے کہ 55% اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ بدھ کے روز امریکی کانگریس میں سیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی تقریر سے اس حکومت کی حالت میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح سروے میں شریک 47% کا یہ ماننا ہے کہ نیتن یاہو نے اپنی تقریر میں سیاسی، خاندانی اور ذاتی اہداف کو بیان کیا ہے۔ امریکہ میں نیتن یاہو کی موجودگی خلاف امریکہ میں عوامی احتجاج کے باوجود امریکی کانگریس میں اسرائیل کے وزیر اعظم کی تقریر کے دوران کانگریس کے نمائندوں نے کئی بار ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس سے پہلے اسرائیلی اخبار مواریوں نے ایک رپورٹ میں مزاحمت کی نابودی کے لیے سیونی حکومت کے منصوبوں کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ نیتن یاہو کو فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ساتھ جنگ میں انتہائی دشوار شکست کا متحمل ہونا پڑا ہے۔ واضح ہے تقریباً 10 مہینوں سے سیونی حکومت غزہ کے نہتے اور مظلوم عوام کے خلاف اپنی بربریت اور سفاکیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے جبکہ اسے اپنا اب تک کوئی ہدف حاصل نہیں ہوا اور یہ جارح حکومت دن بدن ملکی اور غیر ملکی بحرانوں کے دلدل میں دھنستی جا رہی ہے۔ مغربی عراق میں دہشت گرد امریکی فوجی اڈے عین الاسد پر راکٹوں اور میزائلوں سے حملہ ہوا جس کی خود پینٹاگون نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ سابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق مغربی علاقے کے صوبہ الانبار میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کے اڈے عین الاسد میں دھماکے ہونے کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ المیادین ٹی وی چینل نے بھی رپورٹ دی ہے کہ مغربی عراق میں دہشت گرد امریکی فوجی اڈے عین الاسد پر حملہ ہوا ہے تاہم کوئی جانی نقصان ہونے کی خبر نہیں ملی۔ البتہ یہ حملہ میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے ہوا۔ موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ عراقی سیکیورٹی فورسز اس مقام کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جہاں سے راکٹ اور میزائل فائر کیے گئے۔ تھوڑی دیر قبل پریس ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ عین الاسد فوجی اڈے پر کم سے کم 2 راکٹ فائر ہونے کی خبر ملی ہے۔ البتہ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اس حملے میں کس قسم کے راکٹ اور میزائل فائر کیے گئے۔ امریکی وزارت جنگ نے مغربی عراق میں واقع عین الاسد فوجی اڈے پر حملہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے قبل سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے روئٹر نے رپورٹ دی کہ عین الاسد فوجی اڈے پر 4 میزائل داغے گئے۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کا عین الاسد فوجی اڈہ مغربی عراق میں صوبہ الانبار میں قائم ہے۔ ابھی تک کسی بھی گروہ نے عین الاسد فوجی اڈے پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم اس سے قبل عراق میں مزاحمتی گروہ نے اعلان کیا تھا کہ غاصب سیونی حکومت اور اس کے مغربی اتحادیوں اور خاص طور سے امریکہ کے یمن پر جارحیت کے دوران وہ یمنی قوم کے ساتھ رہیں گے اور یمن کے خلاف جارحیت کا جواب دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ امریکی حمایت سے فلسطینی عام شہریوں کے خلاف سیونی جارحیت کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد اس جارحیت کی حمایت کرنے کی بنا پر عراق و شام میں امریکی فوجی اہداف پر بارہا حملے ہوئے ہیں اور ان حملوں میں میزائلوں، راکٹوں اور ڈرون طیاروں کا استعمال ہوا ہے جبکہ یہ حملے عراق کی تحریک استحکامت کی جانب سے کیے جاتے رہے ہیں۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوجی اڈوں اور مراکز پر استحکامتی محاذ کے حملے وقفے سے جاری ہیں۔ اس درمیان عراق کے استحکامتی محاذ نے غاصب سیونی حکومت کے فوجی مراکز اور اڈوں نیز حساس تنصیبات پر بھی اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ عراقی استحکامتی تحریکوں اور گروہوں کا کہنا ہے کہ غزہ پر سیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں صہیونی اور امریکی مراکز پر حملے جاری رہیں گے۔